یہ کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کے وفات کے بعد ایک فالج زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا؟ قصہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج انتہائی خطرناک ثابت ہوئے۔ لیاقت علی خان کی جگہ ایک متحرک شخص کی ضرورت تھی جس کے ذمے دو کام تھے، ایک تو وہ آئین کو تشکیل دے اور دوسری طرف ملکی معاملات بھی سنبھالے۔ اس لیے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا گیا۔ گورنر جنرل کے پاس برطانیہ کے دیے ہوئے کافی اختیارات تھے، لیکن رسمی طور پر وہ انہیں استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وزیر خزانہ ملک غلام احمد کو بزر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ فالج کے مریض ملک غلام محمد بیوروکریٹ تھے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور کا کوئی بھی واسطہ نہیں تھا، اس لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سراسر قاصر تھے۔ اس پر مزید یہ کہ فالج کے باعث جب وہ کوئی بھی گفتگو کرتے تھے تو عوام کو ان کی گفتگو کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ ان کی امریکی سیکرٹری ترجمے کے فرائض سر انجام البتہ دیتی رہتی تھی۔ اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت ہی چلایا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی زیادہ اختیارات تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے فادر آف دی نیشن بننے کے بجائے اس ایکٹ سے ہی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور اپنے اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا۔ ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان بولنے والے یا ان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں، اور دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کیا گیا، اور یہ لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارشل لا پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا۔ اس پر بس نہیں، بلکہ غلام محمد نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو بھی برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ سے اس فیصلے کا کالعدم قرار دینے کی اپیل کی، لیکن بدقسمتی سے دیکھیے کہ برطانیہ جو خود کو قدیم ترین جمہوریت کہتا ہے، اس نے یہ جمہوری درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کی جگہ امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی گوہر کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اگلے برس یعنی 1949 میں غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے پہلے آئین کا مسودہ تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی توڑنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ نئے آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات کافی کم کرنے کی تجاویز تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں انہیں آرمی چیف جنرل ایوب خان کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ غلام محمد کے دور میں حاضر سروس آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بھی مقرر کر دیا گیا، اور یوں اقتدار کے ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ پاکستان کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط جاننے کے لیے ڈیلی سکسیس بائی کے کو سبسکرائب کیجیے۔